اب آپ جنس اور صنف کے فرق کو سمجھ چکے ہیں۔ جنس ایک حیاتیاتی درجہ بندی ہے، جبکہ صنف سماجی ساخت کا علم ہے۔ جیسے جیسے لڑکے لڑکیاں بڑے ہوتے ہیں، خاندان اور سماج ان سے مخصوص صفات منسوب کر دیتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم اس بیان پر غور کریں، وہ نہیں روتے ہیں، تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ لڑکے اور مردوں کی صفات ہیں۔ اس لیے جب چھوٹے بچے گر پڑتے ہیں اور تھوڑی بہت چوٹ لگ جاتی ہے تو والدین اور خاندان کے لوگ یہ کہہ کر تسلی دیتے ہیں کہ مت رو، تم ایک لڑکے ہو۔ لڑکے بہادر ہوتے ہیں، لڑکے نہیں روتے۔ چلیے ہم دوسرا بیان لیتے ہیں، وہ نازک ہیں۔ ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ بیان لڑکیوں کے تعلق سے ہے۔ بچے جوں جوں بڑے ہوتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ان بیانوں کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ اتنا راسخ ہو جاتا ہے کہ لڑکے شدید تکلیف میں بھی نہیں روتے۔ رونا کمزوری کی علامت تصور کیا جاتا ہے، اور لڑکے دوسروں کی نظر میں کمزور بننے سے خائف ہوتے ہیں۔ اسی طرح لڑکیاں نرم نازک تصور کی جاتی ہیں۔ اگر لڑکی شرارت کرے تو پھر لڑکی کا تصور ہی کیا؟ اس طرح ہم لوگوں کو ایک خاص صفت سے متصف کر دیتے ہیں اور اسی طرح امتیازات پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو فطری احساسات و صفات ہیں جو تمام انسانوں میں موجود ہیں، لیکن امتیازات ہمیں لوگوں کو ایک خوبصورت فرد کی نظر سے دیکھنے سے روک دیتے ہیں، اور ہم لوگوں میں مخصوص خوبیوں اور مہارتوں کو دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ چلیے NCERT کی درسی کتاب سماجی اور سیاسی زندگی سے ماخوذ ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ درسگاہ میں طلباء سے تصویریں بنانے کا مطالبہ کیا جائے۔ وہ تصویریں کیا ہوں؟ کسان، تیماردار، سائنسداں، پائلٹ، استاد اور فیکٹری ملازم۔ فرض کیجئے کہ کلاس میں 30 طلباء ہیں۔ دیا گیا کام مکمل ہونے کے بعد استاد طلباء کی بنائی ہوئی تصویریں دیکھے۔ کیا طلباء نے عورتوں سے زیادہ مردوں کی تصویریں بنائی ہیں؟ کس طرح کے کام میں مردوں کی تصویریں عورتوں سے زیادہ بنائی گئی ہیں؟ کیا تمام تیمارداروں کی تصویریں مؤنث ہیں؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کیا خاتون کسانوں کی تصویریں بہت کم بنائی گئی ہیں؟ اگر جواب مثبت میں ہے تو کیوں؟ سائنسداں کو بطور مذکر ہی کیوں دکھایا گیا؟ دوستو جدول دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام 30 طلباء نے تیماردار کو مؤنث ہی ظاہر کیا ہے اور 25 طلباء نے سائنسداں کو مذکر دکھایا ہے۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ گھر کے باہر عورتیں چند مخصوص کام ہی کر سکتی ہیں۔ مثلاً لوگوں کا ماننا ہے کہ خواتین نرس کا کام بہتر طور پر کر سکتی ہیں کیونکہ وہ صابر اور نرم دل ہوتی ہیں۔ اسے خاندان میں عورتوں کے کردار سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مانا جاتا ہے کہ سائنس میں تکنیکی ذہن کی ضرورت پڑتی ہے اور لڑکیاں اور خواتین تکنیکی چیزوں کے لیے غیر اہل ہوتی ہیں۔ جبکہ ہم سب نے ہندوستان کی راکٹ خاتون کو مریخ کے مدار پر سیٹلائٹ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسرو میں متعدد خواتین سائنسداں جیسے اچھے عہدوں پر فائز ہیں۔ اسی طرح 30 طلباء نے کسانوں کی تصویر بناتے وقت مردوں کی تصویریں بنائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے دیہاتوں میں 80% سے زیادہ عورتیں زرعی کام کیا کرتی ہیں۔ ان کے کاموں میں پودے لگانا، کٹائی چھٹائی کرنا، فصل کاٹنا اور غلے جھاڑنا شامل ہے۔ پھر بھی جب ہم کسان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مرد کی ہی تصویر آتی ہے۔ چلیے ایک دوسری سرگرمی کرتے ہیں۔ اکثر عورتیں ایسی ہیں جنہیں اپنا خواب پورا کرنے میں خاندان کی حمایت نہیں ملتی۔ ایک دفعہ لڑکیاں اسکول کی تعلیم مکمل کر لیں تو عموماً خاندان کے لوگ چاہتے ہیں کہ اب ان کی شادی کرا دی جائے، جبکہ بہت سے خاندان، یہاں تک کہ دیہاتوں میں بھی ایسے خاندان موجود ہیں جو خوابوں کی تکمیل میں اپنی لڑکیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ چند حوصلہ بخش کہانیاں بطور مثال پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہاں لکشمی لاکڑا کی کہانی پیش کی جا رہی ہے، جو ایک انجن ڈرائیور ہے۔ عموماً مانا جاتا ہے کہ انجن ڈرائیور صرف مرد ہی ہوتے ہیں، لیکن جھارکھنڈ کی ایک غریب قبائلی خاندان کی 27 سالہ لڑکی لکشمی لاکڑا پورے شمالی ریلوے میں پہلی خاتون ڈرائیور ہیں۔ لکشمی کے والدین ناخواندہ تھے، لیکن انہوں نے محنت کی اور اپنی اولاد کو تعلیم دینے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ لکشمی کی تعلیم سرکاری اسکول میں ہوئی۔ انہوں نے بہت محنت کر کے
الیکٹرانک میں ڈپلومہ حاصل کیا اور پھر ریلوے بورڈ کا امتحان دیا اور اپنی پہلی ہی کوشش میں کامیابی حاصل کی۔ لکشمی کہتی ہیں مجھے چیلنج پسند ہے۔ جب کوئی کہتا ہے یہ کام لڑکیوں کے نہیں ہے تب میں آگے بڑھ کر وہی کام کرنا پسند کرتی ہوں۔ لکشمی کو یہ ان کی زندگی میں بارہا کرنا پڑا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ الیکٹرانک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھیں، ایک دفعہ جب انہوں نے پولی ٹیکنک میں موٹر سائیکل کی سواری کی، اور ایک دفعہ تب جب انہوں نے انجن ڈرائیور بننے کا فیصلہ کیا۔ ان کا فلسفہ آسان ہے، جب تک میں کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر لطف اندوز ہو سکتی ہوں، جب تک میں اچھا کرتی ہوں اور اپنے والدین کی مدد کرتی ہوں، تب تک میں اپنی پسند کی زندگی کیوں نہ گزاروں؟ دوستو، یہ سمجھنا نہایت اہم ہے کہ صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ لڑکے بھی سماج کا دباؤ برداشت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ دباؤ بڑوں کی طرف سے مطالبے کی شکل میں سامنے آتا ہے اور کبھی کبھی ان کے دوستوں کی جانب سے چڑھانے کی شکل میں۔ لڑکے مناسب تنخواہ والی نوکری حاصل کرنے کے سلسلے میں دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ لڑکے اگر دوسرے لڑکوں کی طرح پیش نہ آئیں تب بھی انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ کیسے لڑکوں کو رونے سے روکا جاتا ہے اور دوسروں کے سامنے آنسو بہانے سے باز رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ آئیے مکالمے کے ذریعے اور بہتر طریقے سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ My goodness, Aman, you have managed only 65% in maths? Your marks in physics are low too. I know, Ma, but it's okay because I don't want to take maths or science. I want to study history or political science. Why do you want to take history or political science? You have to become an engineer. Think about your future. You have to get a good job. History or political science will not help. These subjects do not have much scope. But I don't like maths or science. I don't want to be an engineer. Be sensible, son. Your father is right. You should take maths and physics. Oh, yes. You can also study computers side by side. The job market for computer engineers is very good these days. Nobody is thinking of my interest. یہ مکالمہ سننے کے بعد درسگاہ میں ان نکات پر بحث ہو سکتی ہے۔ اگر امن کی جگہ تم ہوتے تو کس مضمون کا انتخاب کرتے اور کیوں؟ تعلیم کے تعلق سے لڑکوں کو کس قسم کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تعلیم کے سلسلے میں لڑکیوں کو کس قسم کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ خاندان والے بچوں پر اس قسم کا بیجا دباؤ کیوں بناتے ہیں؟ چلیے ایک اور سرگرمی دیکھتے ہیں جنہیں ہم عام طور پر گھریلو کام کا نام دیتے ہیں، لیکن دراصل ان میں بھی کچھ کام بہت مشکل اور بھاری ہیں۔ ان میں سے کچھ کاموں میں سخت جسمانی محنت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن گھریلو کام کی ذمہ داری زیادہ تر عورتوں کے سپرد ہوتی ہے۔ پھر بھی گھر کے اندر جو کام عورتیں کرتی ہیں انہیں کام نہیں سمجھا جاتا، اس کام کے بدلے کوئی تنخواہ انہیں نہیں ملتی، اس لیے سماج اس کام کی زیادہ اہمیت نہیں سمجھتا۔ یہاں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے۔ رمن ڈاکٹر کے ہاں جاتا ہے۔ ہمیں کسان اور ڈاکٹر کے درمیان ہونے والے مکالمے کو غور سے سننا چاہیے۔ Role play. Raman goes to the doctor. Yes, Mr. Raman. What is your job? Sir, I'm a farmer. Do you have any children? I have 5 children. Great. Does your wife work? No, she doesn't work. I see. So how does she spend her day? Well, she gets up at 4 a.m. in the morning, fetches water and firewood, cooks breakfast, and cleans the home. Okay. She helps our 3 older children to get ready for school and gives them tiffin. Yes. After that, she goes to the vegetable market with the 2 of our small children where she sells vegetables. And after returning from the market, she cooks the food. Okay, great. So do you come home for lunch? No. She brings the lunch for me to the field. And what after that?
She stays in the field to do the weeding and waters the vegetable plants. And what do you do after you reach home? In the evening, I go to play cards and discuss politics with my friends in the village. Oh, great. And what do you do after that? I go home for dinner, which my wife has prepared. And does she go to bed after dinner? No, I sleep. My wife is awake, as she has to wind up the house until 10 or 11 p.m. I thought you said your wife doesn't work. Of course, she doesn't work, sir. I told you she is only a housewife. दोस्तों, जैसा कि हमने वाज़े कर दिखाया, स्कूल, क्लासरूम और दीगर सरगर्मियाँ और तदरीसी और आमोज़िशी अमल में सिनफ़ी इम्तियाज़ात के मसाइल को मुबाहिसे के ज़रिए कहानी लिखकर, हौसला बख्श कहानियों के तवस्सुत से और रोल निभाकर बुनने की ज़रूरत है, जैसा कि इन मुकालमों में कर दिखाया गया। उम्मीद है ये मिसालें आप सब के लिए मददगार साबित हुई होंगी। शुक्रिया।